بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم. اس سے پہلے ہم نے GRC ماڈیول جب شروع کیا تھا تو پالیسی پڑھی تھی, اس کے بعد ہم نے رسک مینجمنٹ پڑھا. تو آج ہم پڑھیں گے انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم. بیسیکلی یہ ایک اسٹرکچرڈ وے ہے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا بزنس آبجیکٹیو کیا ہو سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ ڈسپلے ہے. The objective is to provide ABC services to corporate clients and generate an annual revenue of XYZ million dollars with a net profit margin of ABC% after taxes. یہ ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اب اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے یو نیڈ ہیلدی ورکنگ انوائرمنٹ, پروڈکٹیو پروسیسز اینڈ آپریشنز, اور ان سب کو جو چیز امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ آپریشنل رسک ہو جاتی ہے, یعنی ایونٹس دیٹ کین امپیکٹ کمپنیز گول. وہ آپ کے یہ سارے آپریشنل رسک تو یہ ہم نے آلریڈی پڑھے ہیں, لیکن جسٹ ٹو فار کنٹینیوٹی کیا ہو سکتے ہیں. ڈیو ٹو کمپرومائز آف CIA, ان ایڈوکیٹ گورننس پریکٹسز ہو سکتی ہیں, کوئی فائبر لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے, کوئی سینسٹیو ڈیٹا بینگ کیریڈ لیپ ٹاپ ہے, کوئی لاگز آر ناٹ بینگ مینٹین, کوئی لیگل رسک ہو سکتے ہیں, آپ نے کوئی لا نہیں فالو کیا, کوئی پینلٹیز اور لیگل ایکشن, کوئی پروسیس فیلئر ہو سکتا ہے, ایکسٹرنل ایونٹس ہو سکتی ہیں, کوئی پولیٹیکل انریسٹ, کوئی سپلائی چین کا کوئی ارتھکویک آ گیا, فلڈ آ گیا جو کہ آپ کے جس نے آپریشنس کو ڈسٹرب کر دیا, کوئی ایبسنس آف پروسیس ڈاکومنٹیشنز ہو سکتا ہے, لیک آف کمیونیکیشن ہو سکتا ہے, دیٹ ریزلٹس ان مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایررز, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. سسٹم فیلیئرز ہو سکتے ہیں, یوٹیلائزیشن آف آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی which is susceptible to errors and malfunctions, یہ ہو سکتا ہے. سافٹ ویئر اپلیکیشن ایررز that result in system failures or inaccurate output, یہ ایک آپریشنل رسک ہو سکتا ہے. ڈسرپشن ہم سپلائی چین ہم نے پڑھ لیا. نیو لاز اور رولز ریکوائرنگ میجر ماڈیفکیشن ٹو کمپنی سسٹم اور آپریشنس. ہیومن ایرر ہو سکتا ہے بیکاز آف لیک آف ٹریننگ. فراڈ ہو سکتا ہے. تو یہ سب کے سب جو آپریشنل رسک ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک اسٹرکچرڈ وے ہے ہمارے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کا اور ہماری جو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو الائن کرنے کا ود دی انفارمیشن سیکیورٹی آبجیکٹیوز. تو یہ ہم پڑھیں گے آج کے ٹاپک میں. ڈیفینیشن آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے. Information security management system is the broader concept encompassing all activities related to information security management within an organization. It is a systematic approach to managing sensitive company information, ensuring its confidentiality, integrity, and availability. یہ ہم نے پڑھا. It encompasses a set of policies, procedures, and guidelines and associated resources and activities collectively managed by an organization in the pursuit of protecting its information assets. ٹھیک ہے. سمپل ٹرمز میں کیا ہے؟ اس سیٹ آف پیپل, پروسیسز اینڈ ٹیکنالوجیز دیٹ مینیجز دی اوور آل سیکورٹی آف کمپنی سسٹم اینڈ ڈیٹا. آپ یہ دیکھیں, یہ پیپل, پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے, اور یہ ان دی آرڈر, جس آرڈر میں لکھی ہے اسی آرڈر میں اس کی پریورٹی بھی ہے. سب سے پہلے تو آپ کے لوگ اویئر ہوں گے تب آپ انفارمیشن سیکورٹی اچیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی بات آتی ہے پروسیسز کی, اور اس کے بعد آتی ہے ٹیکنالوجی کی. آپ کے لوگ اویئر نہیں ہیں, وہ ٹرینڈ نہیں ہے, آپ سب سے اچھی کو فائر وال لے کے لگا دیں, بہت اچھے آپ سسٹمز لے آئیں, اگر کسی کو وہ کنفیگر کرنے نہیں آتے, وہ فائر وال امپلیمنٹ کرنی نہیں آتی, وہ انکرپشن کو امپلیمنٹ کرنا نہیں آتا, تو اس ٹیکنالوجی اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر پروسیسز کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی آتی ہے. اچھا, اب ISMS کو امپلیمنٹ کرنے کی دو میجر اسٹینڈرڈز ہیں, ایک ISO کا ہے 27001 اور ایک NIST کا ہے. اب دونوں فرق کیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, جو بھی اس طرح کی آپ کو کوئری آتی ہے تو آپ فوراً جو آپ کے AI چیٹ GPT پہ جائیں یا گوگل پہ جائیں. چیٹ GPT بہت آپ کو اچھے طریقے سے اس کا رپلائی دے دیتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ڈفرینس بٹوین ISO 27001 اور NIST وہ کیا ہے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. Both widely recognized framework used by organization to manage and improve cyber security posture. تو کی ڈفرینس اس کا کیا ہے؟ 27001 کا فوکس ہے on establishing, implementing, maintaining and continue improving an information security management system. It provides a comprehensive approach to managing information security risk across entire organization covering people, process and technology. اس کا اسٹرکچر میں رسک اسیسمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ پروسیسز ہیں, پالیسیز آبجیکٹیو آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے, کنٹرولز امپلیمنٹ کرنے ہیں,
اور کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنی ہے. یہ اس کی ہے. Organization can seek ISO 27001 certification through accredited certification body demonstrating compliance with the international standards in information security management. ٹھیک. اچھا, applicability کیا ہے؟ It is applicable to all types and size of organization in an industry or sector which want to manage or protect their information assets. اب NIST کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. اس کا بھی فوکس ہے. NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے. اس کا فوکس آن ہیلپنگ آرگنائزیشن assess and improve their cyber security posture particularly in critical infrastructure sector. ٹھیک ہے. It provides framework for organizing and prioritizing cybersecurity activities rather than a detailed set of requirement like ISO 27001. ایک فریم ورک آپ کو دیتا ہے. اچھا, یہ جن پرنسپل پہ بیس کر رہا ہے, کور فنکشنز ہیں اس کے 5: آئیڈینٹیفائی, پروٹیکٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ اینڈ ریکور. یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ ان فنکشنز کا کیا مطلب ہے. فلیکسیبلٹی ہے. The NIST CSF is a flexible, scalable, allowing organization to adopt its guidance to their specific need and risk profiles. Originally developed for critical infrastructure, now has been widely adopted across various industry and sectors globally. تو key difference ہے کہ 27001 is a comprehensive standard applicable to all organizations seeking to establish an ISMS یعنی انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم. جو بھی اسٹیبلش کرنے چاہ رہی ہے آرگنائزیشن, چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے, اس پہ یہ اپلیکیبل ہے. whereas NIST جو is provide a flexible framework for cyber security risk management particularly beneficial for critical infrastructure. Certification versus guidance ہے. 27001 can lead to a formal certification by accredited bodies demonstrating adherence to international standards, whereas جو NIST ہے on the other hand provides guidance and best practices without certification. تو یہ تھوڑا سا ان کا ڈفرینس تھا جو ہم نے دیکھا ہے. تو پہلے لیکچر کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.